قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا بِدًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے، اللہ نے تو بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور قرآن نے ان کے عقیدے کو رد کیا ہے، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ تو جب یہ اختلافات پیدا ہوئے، بعد میں جب عیسائی آئے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بے اختلاف ہے، اور الوہیت اور توحید پر اختلاف۔ یہودی اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، عیسائی اپنی جگہ کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا قاعدہ، قانون، اصول، ضوابط آئیں جو آ کر ان کے جھگڑوں کو ختم کریں اور حقیقت کو واضح کریں کہ حقیقت کیا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، عقائد و نظریات کن کے سچے اور کن کے غلط ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا کہ محبوب، ہم نے آپ پر کلام اپنا کیوں نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، یہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں آپ اس اختلاف کو ختم کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ حق کے رستے پر کون ہے اور غلط رستے پر کون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قاعدے، قوانین، اصول و ضوابط دین لے کر آئے اسلام، تو اسلام نے آ کر لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کیا، فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرمایا یہود و نصارہ تم غلط کہتے ہو، یہودی اپنے مقام پر غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنایا۔ فرمایا رب کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا کہ نہ رب تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو ان کے ان عقائد کو رد کیا۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کہا، عیسیٰ ابن مریم کہا، تاکہ عیسیٰ ابن اللہ، یہ جو عقیدہ ہے یہ غلط ثابت ہو جائے کہ جب خود رب کائنات اپنے کلام کے اندر عیسیٰ ابن مریم فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائی آگے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے تو پھر ہمیں آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ تو بنا باپ کے، تو بن باپ کے جو پیدا ہوا ہے تو آپ وہ کیسے وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بن باپ کے پیدا ہو وہ تو اللہ کا بیٹا، لیکن جو بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا ہو، جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا کہ تم بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تم نے نظریہ بنا لیا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بندہ سمجھتے ہو، حالانکہ ان کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ کے بندے رہ سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو کے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو ایک ضرورت اسلام کی یہ تھی کہ آ کر ایسا دین اتارا جائے، ایسے قاعدے قوانین اتارے جائیں جو ان اختلافات کو ختم کرے اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور حضور دین اسلام لے کر آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ غلط ہے، عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں سابقہ کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ مثلا اگر زبور کی بات کی جائے، انجیل کی بات کی جائے، تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہے، تمام انبیاء جھوٹ سے پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا گیا اس کتاب کے اندر۔ یہ اللہ نے ایسے نہیں نازل کیا، یہ تحریفات ہوئی، بدل دیا کتابوں کو، ان کے اندر رد و بدل کیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا ہے یہ تعریف کر دی گئی، بدل دیا گیا کہ ہارون علیہ السلام نے بچڑے کا بت بنایا، حالانکہ ہارون علیہ السلام نے تو نہیں بنایا،
وہ تو قرآن نے حقیقت بیان کی، وہ سامری نے بنایا جو جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، اس نے بنایا، ہارون علیہ السلام نے نہیں بنایا، مگر کتاب کے اندر تعریف کر کے بدل کے یہ بت کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کر دی۔ اگر بات کی جائے سلیمان علیہ السلام تو ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے معاذ اللہ بت کی پوجا کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہارون علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ وہ غلط بات ہے جو منسوب کر دی گئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف۔ تو ضرورت تھی ایک ایسے قید قوانین کی کہ اللہ رب العزت بتائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ ان تمام تر جھوٹی باتوں سے پاک اور صاف ہیں۔ اللہ نے پھر اپنا کلام اتارا، قرآن نازل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو بتایا، فرمایا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام نہ تھا، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ہارون علیہ السلام ان کا مقام قرآن نے بیان کیا، اور جناب سلیمان علیہ السلام ان کا درجہ بیان کیا گیا دین اسلام کے اندر، اور بتایا گیا کہ یہ ساری باتیں غلط منسوب کی گئی ہیں اور یہ لوگوں کا رد و بدل ہے جو کر دیا گیا۔ حقیقت میں انبیاء ان میں سے کسی بھی عیب کے مرتکب نہ تھے۔ یہ اسلام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسری بات عرض کر رہا ہوں، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کے بعد، تمام انبیاء کے آنے کے بعد تقریباً 600-650 سال کا فاصلہ بنتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں۔ ایک مرض بہت بڑھ گیا لوگوں کے اندر، بد عقیدگی کا۔ تقریباً ہر بندہ الا ماشاء اللہ تقریباً ہر بندہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ بتوں کو پوجا جانے لگا، بتوں کو اپنا معبود بنایا جانے لگا، بتوں کی پرستش کی جانے لگی، بتوں کو اپنا خدا سمجھا جانے لگا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے، ان کی پوجا کی جانے لگی۔ تو الوہیت کا سارے کا سارا معاملہ عقیدہ مسخ ہو کر رہ گیا، اور تقریباً ہر بندہ اس بد عقیدگی کا، اس مرض کا شکار ہو گیا۔ اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نسخہ آسمان سے اترے، اور وہ نسخہ بھی ایسا ہو کمال کا کہ وہ کوئی بندہ جب لے تو ہر بیماری اس کی دور ہو جائے۔ اللہ نے نسخہ ایسا نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، ایسا نسخہ کیمیا اللہ نے اتارا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ نسخے کے صحیح ہونے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں کہ وہ کتنے دن میں اثر کرتا ہے، کتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، کتنے لوگوں کو شفا ملی، کتنے دن کے اندر وہ بندہ شفا یاب ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں، وہ کتنی دیر میں اثر کرتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نسخہ کیمیا لے کر آئے تو کہا، غالباً مولانا غالی نے کہا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، خاک کے ذروں کو اٹھایا اور ہمدوشے سرجا کر دیا۔ کہا وہ نبی علیہ السلام کی نظر کیمیا ہے۔ ایک نگاہ جب آپ نے اٹھائی تو ایک نگاہ پڑنے کی دیر ہے کہ دلوں کی دنیا نبی پاک علیہ السلام نے بدل ڈالی۔ جس پر نگاہ پڑ گئی اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا کا یہ کمال ہے، جس طرف اٹھ گئی ہے اس طرف کرم ہی کرم ہو گیا۔ بت پوجنے والے اللہ رب العزت کی توحید کے پرستار بن گئے، اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کا چراغ جلا دیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا اور نگاہ کیمیا کا کمال ہے۔ اور یہ نسخہ وہ ہے جس نے بھی آزمایا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر فاروق بنا، کوئی حیدر کرار بنا، کوئی صہیب رومی بنا، کوئی بلال حبشی بنا، کوئی سلمان فارسی بنا۔ یہ سب اس نسخہ کیمیا کا کمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسلام کو اس طرح پھر اتارا اور فرمایا یہ میرا وعدہ ہے، میں تمام ادیان پر اس کو غالب کروں گا، اگرچہ لوگوں کو، کفار کو، گناہگاروں کو اچھا نہ لگے، مگر شجر اسلام وقتاً فوقتاً بڑھتا رہے گا، اس کی چھاؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور لوگ جو اس کے قریب آتے رہیں گے وہ اس شجر اسلام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور پھر اگلی بات، اسلام کے آنے سے پہلے لا قانونیت کا دور دارا تھا، کوئی کسی قسم کا قانون نہیں تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والی بات ہے۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، کمزوروں کو اپنی رعایا بناتے تھے، مگر اسلام جب آیا اس نے آ کر ایسی ایسی تاریخ رقم کر دی ہے کہ ایک ایک بات پڑھ کے بندہ آس کر اٹھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ دنیا میں تشریف فرما تھے۔ ایک قبیلہ بنی مخزوم تھا، اس کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے چوری کر لی، اور جب چوری کر لی تو اس کا کیس حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کا کیس ثابت ہو گیا، چوری ثابت ہو گئی کہ اس نے چوری کی ہے، مال برآمد ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لوگوں نے سفارش بھی کی، کہا کہ حضور اس کا خاندان بہت بڑا ہے،
جب اس کا ہاتھ کٹے گا تو خاندان کی توہین ہوگی، خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ سرکار آپ معاف فرما دیں، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ جب چوری ثابت ہو جائے، یہ اسلام کا فیصلہ ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فرمایا اس کا ہاتھ اب کٹے گا۔ لوگوں نے کہا جی خاندان بڑا ہے، معاف کر دے۔ فرمایا میرے خاندان سے بڑا خاندان تو کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر وہ بھی ہوتی اور چوری کرتی تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہوتا جو اس فاطمہ کے لیے فیصلہ ہے۔ فرمایا تم سے پہلے والی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ وہ بڑے خاندان والوں کو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے وہ سزائیں دیتے تھے، فرمایا اس لیے وہ برباد ہو گئے۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، اور پھر اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اسلام نے یوں آ کے پھر بڑے اور چھوٹے کی تفریق کو ختم کیا ہے کہ بڑا خاندان ہے تو کیا ہوا، چھوٹا خاندان ہے تو کیا ہوا، اور قاعدے سب کے لیے برابر ہیں۔ کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی قاعدہ قانون وہی ہے، کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی قاعدہ قانون وہی ہے، کوئی سیاستدان ہے اس کے لیے بھی وہی ہے، کوئی رعایا میں ہے اس کے لیے بھی وہی ہے۔ اسلام کے اندر اس بات کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ بڑے خاندانوں کے لیے قانون الگ ہو، چھوٹے خاندانوں کے لیے قانون الگ ہو، قانون سب کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ اسلام ہے کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ فرمایا لوگوں تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا خبردار کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے کہ جس بندے کا تقوی زیادہ ہے، نیک زیادہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بھی زیادہ ہے۔ اسلام میں بس یہ معیار ہے، باقی خاندان، پیسہ، یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، اسلام کے اندر اس کی کوئی ویلیو، کوئی وقت نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے اسلام نے کیسے آ کر اپنا سکہ جمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے، حضور کے صحابہ تھے، نبی علیہ السلام سے فیض لینے والے، انہوں نے پھر آگے یہ سارے معاملات کیسے قائم کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، آپ عدالت میں گئے تو قاضی وقت آپ کو دیکھ کر نا آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین آیا، میں کھڑا ہو جاؤں۔ آپ نے اسے بٹھا دیا، فرمایا بات سنو، تم سب کے لیے اسی طرح کھڑے ہوتے ہو؟ جب بھی کوئی آتا ہے عدالت میں تم کھڑے ہوتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر میرے آنے پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا جی آپ کا احترام کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا کرو جو عامت المسلمین کے ساتھ کرتے ہو۔ فرمایا میرے آنے پر کبھی کھڑا نہ ہونا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بٹھا دیا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک یہودی کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں، آپ نے نبینا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، نبینا ہو گیا ہوں، کام کاج نہیں کر سکتا، گزر اوقات نہیں ہوتا، تو اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھا اس کو وزیر خزانہ کے پاس لے گئے، بیت المال کے خزانچی کے پاس لے گئے۔ فرمایا یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ جب تک یہ جوان ہوتے ہیں ہم ان سے خدمت لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں تو پھر در در کی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا اس کا وظیفہ مقرر کرو جو گھر بیٹھے اس کو ملتا رہے، تاکہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی کہیں حاجت نہ ہو۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ آج صرف باتیں کی جاتی ہیں حضرت عمر کی، صرف جلسوں میں بات سنا دی گئی عوام کے دل موہ لینے کے لیے کہ جناب اوہ اللہ کے بندو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ تمہیں مل جائے تو لوگ کی بندے دے پتر نہ بڑھ جان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتر نو سیدھا کر کے رکھ دیندے سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نا ایک دن گھر سے نکلا، بال شاڑ وا کے اور کپڑے شپڑے ذرا پہن کے کہ میں خلیفے کا پتر ہوں، تو جب باہر نکلا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، آپ نے پکڑ لیا، اس کو لے گئے اور جا کے فرمایا ان طبیعت صاف کرو، ان ذرا کوڑے مارو، کوڑے مروایا، آپ نے گھر بھیج دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں، جب حضرت عمر گھر گئے تو پوچھا ابا جی بھائی کو آپ نے مروایا، آج خیریت تھی؟ فرمایا اس کے نا اندر تھوڑی سی آکڑ آ گئی تھی، میں خلیفے کا پتر ہوں تو باہر نکلتا ہے ذرا کپڑے شپڑے پہن کے وال شڑوا کے، فرمایا انہوں ذرا لیول چ لیان واسطے طبیعت سیٹ کی تھی میں، این ہوتا ہے خلیفہ۔ اور پھر یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے آپ کی ذرہ گم ہو گئی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ جنگی لباس، لوہے کا لباس جو جنگ میں استعمال کیا جاتا وہ گم ہو گئی۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفۃ المومنین ہیں آپ، اور عدالت بھی مسلمانوں کی، قاضی جج بھی مسلمان، ان کا نام ہے قاضی شرح۔ اب وہ بڑے محب اہل بیت بھی تھے،
وہاں پہ آپ نے دعویٰ دائر کر دیا، فرمایا یہودی نے میری ذرہ اٹھائی ہے۔ عدالت نے کہا جی حالانکہ دیکھیں آپ کی اس وقت شخصیت کیا تھی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضور نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، اور پھر حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، سیدہ خاتون جنت کے شوہر محترم ہیں، ولایت کے امام ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، بڑے ساری نسبتیں ہیں آپ کو، کہا اس نے میری ذرہ اٹھائی ہے، کہا جی گواہ پیش کریں۔ اب ذرا اس وقت کو اور اس وقت کو کمپیریزن کریں آپ، کہ ایک طرف ذرا اس حیثیت والا بندہ کھڑا ہو اور دوسری طرف بالکل میڈیوکر طبقے سے تعلق رکھنے والا معمولی جا بندہ کھڑا ہو، تو مجھے بتا دیں کہ فیصلہ تو پھر سوچ کر ہو ہی جائے گا کہ کس طرف پھر پانی جائے گا۔ کہا جائے گا اتنا بڑا بندہ ہے، یہ بڑا غلط بیانی کرتا ہے، ارے لمحہ پاؤ پانجا لاؤ ہونے مننے گا سارا کچھ۔ اسلام اس روٹین پر اور آپ کہہ لیں کہ ایسے قانون پر اسلام لعنت بھیجتا ہے، جب تک بندہ مجرم ثابت نہیں ہوا اسے سزا نہیں دی جا سکتی، ابھی تک وہ ملزم ہے۔ اسلام کہتا ہے جرم پہلے ثابت کرو بعد میں، یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پہلے بڑھ دو چوری پیچھے ثابت کر دے پھرو، نہیں، اسلام کہتا ہے پہلے سزا کس بات پر ہے۔ عدالت نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں۔ آپ نے اپنے غلام کو جس کا نام کمبر تھا اس کو پیش کیا، اور ایک گھر کی خادمہ کو، خنیس تھی لونڈی، اس کو پیش کیا۔ عدالت نے کہا جی یہ گواہی تو ادھوری ہے، حضرت یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی پاک سے کہا یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ بری ہے، اس کے پاس ذرہ نہیں ہے۔ جب وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلا اس کا دل بدل گیا، اس کا دماغ بدل گیا، اللہ نے دل کے اندر اس کے توحید کا چراغ روشن کر دیا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اور یہ دین کتنا سچا مذہب ہے، اسلام کتنا سچا ہے کہ جہاں پر شخصیات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، حقائق کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس عمل نے اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دی، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ذرہ بھی اس نے واپس کر دی۔ اب اگر اس کی تقدیر نہ بدلتی، سنیے میں اگلا جو فکرہ کہنے والا ہوں، اگر اس کی تقدیر نہ بدلتی، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہتا کہ حضرت علی پاک نے اہم ایک بندے پر الزام لگا دیا کہ اس نے میری ذرہ اٹھائی ہے، نہ گواہ تھے اور آپ نے الزام تراشی کر دی۔ اللہ پاک نے مولا علی کی زبان سے نکلا ہوا فکرہ سچا ثابت کر دیا، فرمایا حضرت علی پاک نے یوں نہیں کہا، وہ تھا مجرم اس لیے حضرت علی پاک نے کہا کہ تو نے میری ذرہ اٹھائی ہے، ورنہ اہم حضرت علی پاک کسی پر الزام کیوں لگا دیں؟ تو وہ سچ ثابت ہوا کہ اس نے ذرہ اٹھائی ہے۔ یہ ہے اسلام۔ مگر آج اسلام بیچارہ، آج دیکھ رہے ہماری عدالتوں میں کہاں انصاف ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے انصاف، روتا پھرتا ہے انصاف۔ تو بات یہ ہے اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے کہ خدا کی عزت کی قسم کوئی دنیا کا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔